میں روؤں یا ہنسوں کروں تو کیا کروں. جب ٹرانسپورٹ پہ میٹرو پہ اورنج ٹرین پہ سبسڈی دی جاتی ہے اور جی دیکھیں جی فضول بات ہے, یہ اپوزیشن کا میں پروپیگنڈے کی بات کر رہا ہوں, کیوں بنائی, جنگلہ بس ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. جب رمضان شریف میں پیکج دیا آٹے کا, اور نہیں جی نہیں یہ تو بڑی زیادتی ہے جی, یہ تو غریب بنا رہے ہیں, لائن میں لگا رہے ہیں, فلاں ہے, مطلب جبکہ یہ غریب آدمی کے لیے تھا جس کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہے کہ آپ کچھ فوری طور پہ حکمران بنے ہیں, آپ پالیسیاں تو بنائیں گے نا, اگر یہاں کوئی ٹکتا ہے تو پھر بنتی ہیں, ایک فورن ریلیف دینا تھا نا جی, یہ بھی غلط ہو گیا. روٹی جس کو کے پی نے بھی قابو کر لیا, کیا یہ جو روٹی سستی خریدیں گے وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ایشوز دونوں طرف ہیں. کسان ہے بڑا جو زمیندار ہے وہ ٹیکس ٹکے کا نہیں دیتا, گپے ان سے جتنی مرضی کرا لو, احتجاج وہ مینج کر دیتے ہیں آپ کو سارے کے سارے, لیکن ٹیکس کے اوپر موت آتی ہے, وہاں پہ سیدھی بات ہوتی ہے. جو صوبائی ٹیکس ہے, صوبے میں سارے حکمران بن کے بیٹھے ہیں, مرکز میں سارے حکمران بن کے بیٹھے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی یہ کوئی ایک کا فائدہ ہے نقصان ہے. یہ جب کوئی ملک پالیسی کے مطابق تسلسل سے چل رہا ہو پھر یہ باتیں ہو سکتی ہیں آئیڈیلی. اب جو ریلیف کسی کو ملتا ہے وہ مل سکتا ہے, آگے چل کے آئے گا کسان پیکج کے حوالے سے کہ جی آپ کو ڈی اے پی بالکل یوریا جو بھی ہے اس کو سستا کرنا پڑے گا تاکہ ان پٹ سستی ہوگی تو کسان کو ریلیف مل جائے گا. یہ جو بڑا زمیندار ہے نا, یہ صرف گپ شپ کی حد تک کرتا ہے کیونکہ اس کو تو کوئی ایشو نہیں ہوتا کیونکہ نہ ٹیکس دینا ہے. یہاں جو ٹیکس مزدور 100 روپے کے موبائل کے کارڈ پہ بھی دینا شروع ہوتا ہے, 40-50 روپے, غریب ذلیل اس میں ہو رہا ہے کہ آپ اس سے سارے ٹیکس وصول کرتے ہیں, لیکن اس کے ریلیف پہ ہمارے پاس یہ فنڈ بٹس موجود ہوتے ہیں. اب آپ آ جائیں وہ جو اڈیالہ جیل میں عمران خان موجود ہیں, ان کی کل ہم بات کر رہے تھے نا, ڈھیل ہو رہی ہے اور میں کہہ رہا تھا کچھ نہیں ہو رہا. آج انہوں نے خود دوبارہ آرمی چیف کو متون کر دیا کھڑے ہو کے کہ وہی ہیں جو ذمہ دار ہیں. بھائی پہلے وہ امریکہ سے چلے تھے, پھر ان کے ایک شیر افضل مروت صاحب ہیں, کل انہوں نے سعودی عرب کو بھی ڈال دیا. آج پھر پوری پارٹی لگ کے بین میں لگی ہوئی ہے, کورس گا رہی ہے کہ نہیں یہ ان کی ذاتی رائے ہے. وہ روزانہ عمران خان کی رائے پہ آ کے کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہاں پہ یہ بات کہی تھی کہ سعودی کراؤن پرنس کے بارے میں عمران خان نے, میں نے اس وقت کہی تھی یہ بات جب وہ وزیر اعظم تھے اور جب یہ واقعہ ہوا تھا کہ مڑ کے کہا کہ ان کا تختہ نہیں الٹا جا سکتا. ٹھیک ہے, اس طرح باتیں ہوئی. انہوں نے اس کی بھی وضاحت کی کہ یہ اس وقت سے شروع ہوا ہے. وہ ملتے بھی خان صاحب سے روز ہیں, ڈسکشن بھی کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پتہ لگا کہ یہ تو الٹی پڑ گئی تو آج سارے وضاحتیں کر رہے ہیں. خان صاحب اس ملک میں کسی ادارے کو ٹھیک رہنے دینا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں لا قانونیت ہے, قانون نہیں ہے, تو کے پی سے حکومت ختم کر دیں. یا غصہ ہے ان کا کہ بھئی وہ حکومت میں ہیں اور ہم اذیت میں ہیں. اپنے ہی وزیر اعلیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا, جو آ کے مل کے بھی جاتا ہے, ڈھیل انہی کے ذریعے شروع ہو رہی ہے نا کہ کور کمانڈر کے دفتر میں چلے گئے جی, وہ تو بریفنگ تھی نہیں تھی, انہوں نے لیک کی, فلانی کی بات کی. بھائی آپ اگر نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو پھر قائم رہیں. آپ پرائم منسٹر سے ملتے ہیں اپنے صوبے کے لیے تو قائم رہیں, بجائے اس کے کہ وہاں بیٹھ کے ڈیالہ جیل میں آپ اپنے تمام لوگوں کو آگے بھاڑ میں جھونکنا چاہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں نکال رہے تو تمہاری ایسی کی تیسی. اس کے علاوہ خان صاحب کے پاس کچھ ہے. اب ان کو یہ نظر آیا کہ سعودی عرب سے بہترین راستہ بن گیا, انویسٹمنٹ اب آنے والی ہے, گلف سے آ رہی ہے, چائنا سے آ رہی ہے, ایک معاشی استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہمارے لیے ورلڈ بینک جہاں 1 کروڑ لوگوں کی غربت میں, ظاہر ہے تسلسل ہے نا چیزوں کا نیچے جانے کا, اٹھنے میں ٹائم لگتا ہے. ہم کل بھی کہہ رہے تھے بگاڑ فوراً ہو سکتا ہے اور اگر آپ کو سدھارنا ہے تو ٹائم لگتا ہے. جب یہ لگتا ہے تو ان کے تن میں آگ لگ جاتی ہے. پھر وہ ایسے بیانات دیتے ہیں کہ جس سے نہ کوئی ادارہ بچے, نہ ملک کے اندر کوئی سلامتی کا راستہ ہو, نہ سیاسی استحکام آئے. ان کا غصہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا. جب تک وہ اس غصے پہ قابو نہیں پائیں گے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا, کوئی ریلیف نہیں ملے گا. فیصل صاحب, یہ بانی پی ٹی آئی کا غصہ ہے, لیکن کچھ باتوں میں تو وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں نا, کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ قانون, جنگل کا قانون ہے. اب کراچی میں ہم نے 2 دن یہی بات کی, کیا حکومت کر رہی ہے, کس طرح سے اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا. اسی کو پھر جنگل میں قانون کہتے ہیں نا کہ آپ انصاف ہی نہیں دے پاتے. ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے, معاملات غریب آدمی کو کہاں کب کس طرح سے انصاف ملتا ہے, سالوں گزر جاتے ہیں. ہم ہی یہاں پر بیٹھ کر یہ خبریں پڑھتے آئے ہیں. وہ بندہ جو ہے جس کو انصاف ملا اس کو مرے ہوئے سالوں ہو گئے اور اس کے بعد اس کو بری کر دیا جاتا ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ معیشت کے حوالے سے سیاسی استحکام اس طرح سے نہیں آ پایا. اب عامر صاحب کی بات یہ درست ہے کہ ظاہر ہے وقت لگتا ہے, جب بھی آپ اچھی پالیسیز کی طرف جاتے ہیں پھر اس کو پریکٹیکلی آپ لے کر چلتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حکومت کے اندر یہ کیپیسٹی ہے, یہ ول آپ کو نظر آ رہی ہے, پالیسیز کا تسلسل ہوگا, معیشت بہتر ہوگی جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے؟ کیونکہ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا جو ایک سٹانس ہے وہ ایک محض اپوزیشن کا سٹانس ہے. فیصل صاحب.
ہم یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو گفتگو کر رہے ہیں یا جو موقف اختیار کر رہے ہیں وہ 100% غلط ہوگا. ہر بات ان کی غلط ہوگی, چھوڑ دینا ان کو, ان کی حکومت تو نہیں ہے. اس وقت جواب طلبی کس سے کرنی ہے؟ بانی پی ٹی آئی سے کرنی ہے, موجودہ حکومت سے کرنی ہے. اس وقت پالیسیاں کس کی جو ہے ادھر جو امپوز ہو رہی ہیں, بانی پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے, موجودہ حکومت کی ہو رہی ہے. اچھا, یہ موجودہ حکومت جو ہے نا, یہ جو موجودہ حکومت کا کوئی ہنی مون پیریڈ کا آپشن نہیں ہے اس کے پاس. یہ اپنے آپ کو ابھی تک ہنی مون پیریڈ پہ سمجھ رہی ہے. 18 مہینے کی جو حکومت تھی, اس کے بعد جو کیئر ٹیکر حکومت تھی, وہ بھی 18 مہینے کی حکومت کا تسلسل تھی. اور یہ جو حکومت آئی ہے, یہ حکومت بھی کیئر ٹیکر اس سے پہلے والی حکومت کا تسلسل ہے. کیئر ٹیکر حکومت میں موجودہ وزراء تک تو کیئر ٹیکر حکومت میں لگے ہوئے تھے. تو ان کو کتنا عرصہ چاہیے اپنی پالیسیاں جو ہیں وہ نافذ کرنے کے لیے؟ یہ تو طے ہو گیا تھا نا کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی پالیسیاں ہیں ان کو کنٹینیو کرے گی موجودہ حکومت. اور کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ تھی, وہ جو 18 مہینے 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی, اس کو کنٹینیو کر رہی تھی. تو یہ حکومت تو مستقل چل رہی ہے. 2.5-3 سال کی تو گورنمنٹ ہو گئی. اب آپ یہ بتائیں کوئی ریفارمز آئیں؟ یہ بات تو عامر صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی اس ملک میں تو صرف تنخواہ دار آدمی جو ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے, یا جس کی گردن پتلی ہے اس پہ الٹی چھری چلا دیتے ہیں. آپ لے نا زرعی ٹیکس لگا دیں. کیوں آپ نے یہ اتنا اہم ترین ٹیکس جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے نام پر جو ہے صوبوں کے حوالے کیا ہوا ہے؟ نوکری پیشہ آدمی جو ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے, اور یہ زراعت پہ یہ جو جاگیردار ہیں, یہ جو بٹیرے ہیں, یہ 1 روپے کا ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. آپ اس وقت جو صوبائی ٹیکس ہیں, پنجاب گورنمنٹ کا, سندھ گورنمنٹ کا, ان 2 صوبوں کا صرف ڈیٹا منگوا لیں کہ ان 2 صوبوں سے جو ہے ٹیکس کتنے جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں. بہت حیرت انگیز انکشافات ہوں گے. اس سے زیادہ ٹیکسز تو چھوٹے موٹے ادارے جو ہوتے ہیں ان کے ملازمین کی تنخواہوں سے کٹ کر جو ہے نا حکومت کے پاس جو ہے وہ چلے جاتے ہوں گے. آج تک کبھی کسی نے سنا اس ملک کے اندر کہ زرعی ٹیکس نہ دینے کے خلاف کسی کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوئی ہے؟ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. یہ جو جاگیردار سرمایہ دار ہیں یہ اتنی بڑی مافیا بن گئے. اچھا, پھر ہر بڑا بزنس مین آپ کو خسارے میں ملے گا. اس کی جو لگژری لائف ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کے اثاثے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لیکن سالانہ طور پہ اس کو جو ہے نا وہ آپ کو اس کو جو ہے نا خسارے میں اس کی جو بیلنس شیٹ ہوگی اس میں وہ جو ہے وہ خسارے میں ہوگا. لاکھوں کروڑوں روپے دیکھے اس نے جو انکم ٹیکس کے وکیل رکھے ہوئے ہیں, وہ اس کو ثابت کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا تو بڑا جو ہے خسارہ ہو گیا. لیکن اس کے اثاثے بڑھتے جا رہے ہیں, اس کا کاروبار جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کی جو لگژری لائف آپ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن اس کا خسارہ ختم جو ہے وہ نہیں ہو رہا. اس ملک میں تو ایسا لگتا ہے کہ صرف نوکری پیشہ آدمی وہی کما رہا ہے جس کی 10 تاریخ کو 15 تاریخ کو پیسے ختم ہو جاتے ہیں. پریشان نہ ہو رہا آپ کے اوپر, ہمارے اوپر پھر ٹیکس ظلم ہے نا. کم سے کم اس کو عامر صاحب ظلم بولیں گے, اس کے لیے بھی کوئی تعبیر لے کر آئیں گے آپ؟ نہیں عامر صاحب ظلم نہیں ابھی تو آپ نے میری تعریف کی کہ میں نے یہی کہا, اور ابھی خود کہا ہے. میں نے کہہ دیا تو مرچیں لگ گئی. بھائی بندہ کیا کرے, اس طرح کا کوئی نہیں ٹھیک ہو سکتا. یہ ارے میں تو کہہ رہا ہوں نا, ابھی تو میری تعریف کی ہے, کل بھی آپ کی تعریف کی تھی. پھر کہتے ہیں عامر صاحب اس کو کل بھی کی تھی بھائی. کل توبہ توبہ یار, اپنے قائم پہ تو رہا کرو. جھوٹ